ذرا تصور کریں کہ ایک کلاس روم کا منظر ہے، یعنی ایک طالب علم اپنا فائنل مضمون یا اسائنمنٹ جمع کرواتا ہے، اچھا. اور وہ مضمون ہر لحاظ سے لاجواب ہے. واہ. مطلب گرامر بالکل درست ہے، دلائل انتہائی شاندار ہیں، الفاظ کا چناؤ ایسا کہ پڑھنے والا بس دنگ رہ جائے. لیکن استاد اس مضمون کو دیکھتا ہے اور اس طالب علم کو فیل کر دیتا ہے. او، فیل کر دیتا ہے واقعی؟ ہاں، اور وہ اس لیے نہیں کہ اس طالب علم نے کہیں سے نقل کی ہے یا چیٹنگ کی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے مشین کے ساتھ یعنی اے آئی کے ساتھ کافی دیر تک بحث نہیں کی. اوہ، یہ تو واقعی ایک حیران کن بات ہے. مطلب ہماری روایتی سوچ سے بالکل ہٹ کر. بالکل. کیونکہ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ بھئی اگر نتیجہ اچھا آ گیا ہے تو بس کام مکمل ہو گیا. ہاں، میں بالکل یہی سوچ رہی تھی، اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم بالکل اسی بظاہر عجیب سی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ آج اس بات پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ انسان اور مصنوعی ذہانت کے درمیان ایک فکری ماحول، جسے انگریزی میں کوگنیٹو انوائرمنٹ کہتے ہیں، وہ کیسے قائم ہوتا ہے. صحیح. اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ آج کی گفتگو خاص طور پر ان اساتذہ، ایجوکیٹرز اور ایجوکیشن کی فیلڈ سے ڈگری لینے والے ان تمام طلباء کے لیے انتہائی اہم ہے جو اس نئی ٹیکنالوجی کو پڑھانے کا حصہ بنا رہے ہیں. میں تو کہوں گی کہ یہ ان کے لیے بہت ہی پریکٹیکل اور عام بول چال کی زبان میں ایک گائیڈ ثابت ہوگی. بالکل. اور اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ آج کا سب سے بڑا چیلنج طلباء کو محض پرومپٹ ٹرکس سکھانا نہیں رہا. مطلب اب بات اس سے بہت آگے نکل چکی ہے. ہاں، ویسے اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں مزید آگے بڑھیں، ایک چھوٹی سی گزارش ہے ان تمام سننے والوں سے جو تعلیم، ٹیکنالوجی اور ڈیزائن کے ان نئے رجحانات کو ذرا گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں. آپ سب ڈیزائن انڈیا کے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک اور شیئر کریں. وہاں اس طرح کے موضوعات پر بہت شاندار مواد موجود ہوتا ہے. ہاں، وہ چینل واقعی بہت معلوماتی ہے. تو چلیں اس بات کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں. جب ہم اے آئی کے ساتھ اس فکری اشتراک کی بات کرتے ہیں تو یہ ان طریقوں سے کیسے مختلف ہے جن کے ہم اب تک عادی رہے ہیں؟ دیکھیں، پرانا طریقہ جو اب ایجوکیشن کی فیلڈ میں تیزی سے ناکام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اے آئی کو محض ایک ہدایت ماننے والی مشین سمجھتے ہیں. مطلب ایک ٹول. ہاں، ایک ایسا ٹول جس کا کام صرف ہمارے دیے گئے احکامات کی تعمیل کرنا ہے. لیکن ہمارے ذرائع ایک بالکل نئے اور گہرے تصور کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اس سے ڈسکرپشن ڈسرنمنٹ لوپ کا نام دیا ہے. رکیں ذرا، ڈسکرپشن ڈسرنمنٹ لوپ؟ مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے یہاں. کیا یہ محض ایک بھاری بھرکم سا نام نہیں ہے بار بار پرومپٹ دینے کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں. اور یہ مطلب عام پرومپٹ لکھنے اور اس لوپ میں بنیادی فرق کیا ہے آخر؟ یہ واقعی بہت اہم سوال ہے، اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید یہ صرف پرومپٹ دینے کا کوئی نیا اور فینسی نام ہے. لیکن فرق دراصل اس کے میکانزم کا ہے. اچھا. عام پرومپٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم مشین کو ایک مزدور سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لو ہدایات اور مجھے کام کر کے دے دو. یہ عمل بس ایک بار ہوتا ہے. لیکن اس نئے لوپ میں ڈسرنمنٹ کا مطلب ہے تنقیدی جائزہ لینا اور فرق محسوس کرنا. صحیح. اس میں طالب علم اے آئی کا جواب پڑھ کر یہ نہیں کہتا کہ واہ کام ہو گیا اور میری جان چھٹی، بلکہ وہ خامیاں پکڑتا ہے. اچھا، اس بات کو عام بول چال کی زبان میں سمجھانے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے. ہم عموماً اے آئی کو ایک وینڈنگ مشین کی طرح استعمال کرتے ہیں نا؟ ہاں بالکل، وینڈنگ مشین. جیسے مشین میں سکہ ڈالا، بٹن دبایا اور نیچے سے ایک تیار شدہ چیز، کوئی سنیک وغیرہ باہر آ گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا سا پرومپٹ لکھنا وہ سکہ ہے اور اسکرین پر آنے والا جواب ہمارا وہ مطلوبہ سنیک تھا جو ہمیں چاہیے تھا. کیا ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اے آئی کو وینڈنگ مشین نہیں سمجھنا چاہیے؟ 100% درست. یہ وینڈنگ مشین والی مثال بالکل موزوں ہے. ذرائع واضح طور پر سکھا رہے ہیں کہ اے آئی کو ایک وینڈنگ مشین کے بجائے دفتر کے ایک ایسے ہم منصب یا ساتھی کی طرح سمجھنا چاہیے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر ایک آئیڈیا پر لمبی بحث کرتے ہیں. کہاں، ایک کولیگ کی طرح؟ بالکل. آپ اسے کچھ بتاتے ہیں، وہ بدلے میں کوئی خاکہ پیش کرتا ہے. آپ اس خاکے میں غلطیاں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ دلیل بہت کمزور ہے، اس میں فلاں پہلو شامل کرو. اس طرح لمحہ بلمحہ ایک مشترکہ زبان بنتی ہے اور ایک فکری ماحول تیار ہوتا ہے. کرنی ہے تو پھر اے آئی کا وہ بنیادی مقصد تو ختم ہو گیا نا جو ہمارا وقت بچانے کے لیے تھا. یہیں پر تو کیوں کوئی طالب علم اتنی زحمت کرے گا؟
اور یہیں پر اصل سیکھنے کا عمل یعنی لرننگ چھپی ہوئی ہے۔ ذرا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد کام کو صرف خودکار یا آٹومیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ انسانی صلاحیتوں میں حقیقی اضافہ کرنا ہے، جسے آگمنٹیشن کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ جب ایک طالب علم اے آئی کے دیے گئے جواب پر تنقید کرتا ہے، اسے بہتر بنانے پر مجبور کرتا ہے، تو دراصل وہ صرف مشین کو نہیں سکھا رہا ہوتا، بلکہ اس کے اپنے ذہن میں یہ واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک اچھی دلیل کیسی ہوتی ہے۔ وہ جو ذہنی الجھن اور رگڑ پیدا ہوتی ہے نا، اسی میں طالب علم کی ذہنی نشوونما ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی زاویہ نگاہ بدل دینے والی بات ہے۔ یعنی وہ طالب علم جو وینڈنگ مشین کی طرح جواب نکال لایا، اس نے تو کچھ نہیں سیکھا۔ کچھ بھی نہیں۔ اور وہ جس نے مشین کے ساتھ بحث کی، اس نے اپنی تنقیدی سوچ کو نکھایا۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسے مزید وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ ڈسکرپشن ڈسرنمنٹ لوپ تنہا کام نہیں کرتا، یہ ایک اور بڑے لوپ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، وہ کون سا لوپ ہے؟ اسے ذرائع نے ڈیلیگیشن ڈیلیجنس لوپ کہا ہے۔ اب یہ ایک اور نیا لوپ آ گیا۔ یہ ڈیلیگیشن ڈیلیجنس لوپ کیا ہے اور یہ پہلے والے سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ تھوڑا آسان زبان میں بتائیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ یہ ایک اسٹریٹجک خاکہ ہے۔ ڈیلیگیشن کا مطلب ہے یہ طے کرنا کہ ہمارا بڑا مقصد کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے۔ جیسے یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے گلوبل وارمنگ پر ایک تفصیلی مقالہ لکھنا ہے۔ صحیح، یہ ایک بڑا ہدف ہو گیا۔ ہاں، اب اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو محنت، لگن اور مسلسل کام درکار ہے نا، وہ ڈیلیجنس ہے۔ یہ بڑا لوپ ایک کنٹینر یا باؤنڈری فراہم کرتا ہے، اور پھر وہ جو چھوٹے چھوٹے ڈسکرپشن ڈسرنمنٹ لوپ ہیں، وہ اس کنٹینر کو تفصیلی گفتگو اور بحث سے بھر دیتے ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ مطلب پہلا لوپ منزل بتاتا ہے اور دوسرا لوپ اس منزل تک پہنچنے کا قدم بقدم راستہ بناتا ہے۔ بالکل درست۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اب اے آئی کے ساتھ ایک فکری ماحول بنانا ہے اور یہ محض ایک بٹن دبانے والا کام نہیں ہے، تو پھر ایجوکیٹرز کے لیے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر طالب علم آخری مضمون خود نہیں لکھ رہا اور مشین کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہے، تو ایک استاد اس چیز کو کلاس روم میں کیسے جانچے گا؟ مطلب کیا چیز گریڈ کی جائے گی؟ ذرائع میں اس حوالے سے 3 زاویوں کا ذکر کیا گیا ہے: پروڈکٹ، پروسیس اور پرفارمنس۔ ہاں، یہ تینوں لینس بہت اہم ہے۔ تو یہ 3 لینس یا زاویے عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں؟ یہ 3 زاویہ دراصل اساتذہ کے لیے ایک قسم کا فریم ورک ہیں، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ طالب علم اور مشین کے درمیان کیسا تعاون ہو رہا ہے۔ اگر ہم اسی مضمون نویسی کی مثال کو لے کر چلیں تو سب سے پہلے پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو پروڈکٹ سے تو مراد وہ حتمی مضمون ہی ہے نا جو آخر میں پرنٹ کر کے استاد کی میز پر رکھا جائے گا؟ نہیں، اور یہی سب سے بڑی غلطی فہمی ہے ہماری۔ اچھا۔ اس نئے فکری ماحول میں پروڈکٹ کا زاویہ یہ نہیں دیکھتا کہ آخری مضمون کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ کام کا ارتقاء یعنی ایوولوشن کیسے ہوا۔ ارتقاء سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کوئی مثال دے کے سمجھائیں۔ فرض کریں ایک طالب علم اپنا کام ایک انتہائی مبہم اور عام سے موضوع سے شروع کرتا ہے، جیسے وہ اے آئی کو لکھتا ہے کہ مجھے ٹیکنالوجی کے اثرات پر ایک مضمون دو۔ اب اگر وہ وینڈنگ مشین والا طریقہ اپنائے گا تو اے آئی اسے ایک انتہائی بورنگ روایتی سا مضمون لکھ کر دے گا۔ بالکل، وہ لمبی لمبی پیراگراف والی بورنگ سی چیز۔ ہاں، لیکن جب پروڈکٹ کو جانچنے کی بات آتی ہے تو استاد یہ دیکھتا ہے کہ کیا طالب علم نے اس مبہم جواب کو قبول کر لیا یا اس نے ڈسکرپشن ڈسرنمنٹ لوپ استعمال کیا۔ تو ایک ذہین طالب علم کیا کرے گا؟ ایک ذہین طالب علم اے آئی سے بحث کرے گا۔ وہ کہے گا کہ نہیں، یہ بہت عام سی بات ہے، اسے صرف تعلیم کے شعبے تک محدود کرو۔ پھر اے آئی نیا جواب دے گا۔ طالب علم پھر کہے گا اس میں اساتذہ کے اخلاقی کردار کا پہلو بھی شامل کرو۔ واہ! بار بار کی اس بحث سے وہ موضوع جو شروع میں صرف ٹیکنالوجی کے اثرات تھا، وہ نکل کر تعلیم میں اے آئی کے اخلاقی اثرات جیسے مخصوص اور شاندار موضوع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پروڈکٹ کا لینز دراصل اس بہتری کے سفر کو دیکھتا ہے۔ کمال ہے۔ مطلب استاد یہ دیکھ رہا ہے کہ طالب علم کے ذہن میں اچھے معیار کا تصور کیسے بدلا اور اس نے مشین کو اپنے تصور کے مطابق کیسے ڈھالا۔ بالکل۔ اچھا، اب دوسرے زاویے پر آتے ہیں جو ہے پروسیس۔ اس کا کیا کام ہے؟ پروسیس کا تعلق اس بات سے ہے کہ طالب علم اور اے آئی نے مل کر کام کرنے کا طریقہ کار کیا وضع کیا، یعنی کام کو کن حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کیا اس سے مراد وہ حکمت عملی ہے جو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بنائی جاتی ہے، پلاننگ وغیرہ؟
ہاں جی، ایک استاد یہ جانچتا ہے کہ طالب علم نے مسئلہ حل کرنے کا کیا طریقہ اپنایا۔ کیا طالب علم نے سیدھا اے آئی سے کہا کہ پورا مضمون لکھ دو؟ اگر ایسا ہے تو اس کا پروسیس بہت کمزور ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس ایک بہتر پروسیس یہ ہوگا کہ طالب علم پہلے اے آئی سے کہیں مجھے اس موضوع کے صرف اہم نکات بتاؤ، پھر وہ ان بلٹ پوائنٹس میں سے غیر ضروری چیزیں نکلوائے۔ اس کے بعد وہ کہے کہ اب صرف پہلے پیراگراف کا خاکہ بناؤ۔ سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہاں، یہ ایک مضبوط پروسیس ہے۔ اس میں طالب علم یہ پہچاننا سیکھتا ہے کہ کس مرحلے پر اے آئی کی ضرورت ہے اور کس مرحلے پر اس کی اپنی سوچ کی۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی پروجیکٹ مینیجر اپنی ٹیم سے کام لے رہا ہو کہ بھئی پہلے مجھے نقشہ دکھاؤ، پھر ہم تعمیر شروع کریں گے۔ بالکل وہی بات ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور میرے خیال میں سب سے حیران کن زاویے پر، پرفارمنس۔ اس کے بارے میں پڑھ کر مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا ایک طالب علم اے آئی کی شخصیت یا اس کے رویے کو بدل سکتا ہے؟ یہ پرفارمنس کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ پرفارمنس کا تعلق تعامل کے انداز، رویوں اور ایک طرح کے رول پلے سے ہے۔ ذرائع ہمیں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ طالب علم بالکل اے آئی کو مختلف کردار دے سکتا ہے اور مختلف انداز آزما سکتا ہے۔ یعنی وہ اے آئی کو ہدایت دے سکتا ہے کہ میرے ساتھ ایک خاص طریقے سے بات کرو، جیسے تم میرے استاد ہو یا تم میرے دوست ہو۔ جی ہاں، بالکل۔ اور استاد اسی چیز کا جائزہ لیتا ہے کہ طالب علم نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اے آئی کی شخصیت کا کیسا استعمال کیا۔ مثال کے طور پر طالب علم اے آئی کو ہدایت دے سکتا ہے کہ تم ایک سخت گیر نکات کا کردار ادا کرو، اور میں جو بھی دلائل پیش کروں تم نے ان میں کیڑے نکالنے ہیں اور ان کو غلط ثابت کرنا ہے۔ واہ! یعنی طالب علم خود اپنے لیے ایک مشکل پیدا کر رہا ہے تاکہ اس کے دلائل مضبوط ہو سکیں۔ یہ تو زبردست ہے۔ بالکل۔ یا پھر وہ کسی اور مرحلے پر کہہ سکتا ہے کہ اب تم ایک تخلیقی ساتھی بن جاؤ اور مجھے نئے، پاگل پن کی حد تک انوکھے آئیڈیا سوچنے میں مدد دو۔ تو طالب علم یہ سیکھتا ہے کہ کب مشین کو تنقید کرنے پر لگانا ہے اور کب اسے تخلیق کرنے پر۔ اور استاد یہ دیکھتا ہے کہ طالب علم اے آئی کو کس حد تک کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ تو واقعی لاجواب بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک ایسی ٹیم موجود ہو جو آپ کی ضرورت کے مطابق کبھی آپ کی حوصلہ افزائی کرے اور کبھی آپ کے کام کا باریک بینی سے پوسٹ مارٹم کرے۔ ہاں، اور جب ایک طالب علم یہ سب کرنا سیکھ جاتا ہے نا، تو وہ مشین کا غلام نہیں بنتا، بلکہ اس کا ماسٹر بن جاتا ہے۔ اس کی اپنی تنقیدی سوچ بام عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی چیز کو ذرائع نے وہ حقیقی اضافہ یا آگمنٹیشن کہا ہے جو انسانی دماغ اور مشین کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بالکل،
या फिर वो किसी और मरहले पर कह सकता है कि अब तुम एक तख्लीकी साथी बन जाओ और मुझे नए पागलपन की हद तक अनोखे आइडिया सोचने में मदद दो। तो तालिब इल्म ये सीखता है कि कब मशीन को तनकीद करने पर लगाना है और कब उसे तख्लीक करने पर। और उस्ताद ये देखता है कि तालिब इल्म एआई को किस हद तक कंट्रोल कर रहा है। ये तो वाकई लाजवाब बात है। ये तो ऐसा ही है जैसे आपके पास एक ऐसी टीम मौजूद हो जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक कभी आपकी हौसला अफजाई करे और कभी आपके काम का बारीक बीनी से पोस्टमार्टम करे। हाँ, और जब एक तालिब इल्म ये सब करना सीख जाता है ना, तो वो मशीन का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उसका मास्टर बन जाता है। उसकी अपनी तनकीदी सोच बामे उरूज पर पहुंच जाती है। और इसी चीज को ज़राए ने वो हकीकी इजाफा या ऑगमेंटेशन कहा है जो इंसानी दिमाग और मशीन के मिलने से पैदा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब तक हमने ये समझा कि एआई के साथ एक मुसलसल गुफ्तगू कैसे की जाती है, वेंडिंग मशीन वाला तसव्वुर कैसे गलत है, और ये प्रोडक्ट, प्रोसेस और परफॉर्मेंस के जरिए इस अमल की गहराई को कैसे मापा जाता है। लेकिन अब बात इस तरफ आनी चाहिए जो सबसे अमली हिस्सा है। जी। वो लोग जो एजुकेशन की डिग्री ले रहे हैं या वो असातिज़ा जो रोज़ाना क्लासरूम में जाते हैं, वो इस सब को अमली शक्ल कैसे देंगे? वो अपने सबक का मंसूबा या लेसन प्लान कैसे तैयार करें? असातिज़ा के लिए ज़राए क्या तजवीज़ देते हैं? इस हवाले से ज़राए की रहनुमाई बहुत वाज़ेह और प्रैक्टिकल है। सबसे पहली और बुनियादी तजवीज़ ये है कि असातिज़ा को अपनी क्लास में ऐसे असाइनमेंट्स देने चाहिए जिनमें तवील मुद्दती तामुल यानी लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन की ज़रूरत हो। अच्छा। अगर कोई असाइनमेंट ऐसा है जो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखकर 5 मिनट में हल हो सकता है, तो यकीन माने वो असाइनमेंट अब मतरूक हो चुका है। तो इस तवील मुद्दती तामुल को यकीनी कैसे बनाया जाएगा? मेरा मतलब है, अगर तालिब इल्म ने आखिर में एक ही कागज जमा करवाना है, तो उस्ताद को क्या मालूम कि पीछे कितनी लंबी बहस हुई है? इसीलिए उस्ताद को मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स बनाने होंगे। अब तालिब इल्म क्लास में सिर्फ अपना आखिरी मजमून या प्रोजेक्ट जमा नहीं करवाएगा, बल्कि उसे एआई के साथ होने वाली पूरी गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड, जिसे हम चैट लॉग कहते हैं, वो भी लाजमी जमा करवाना होगा। चैट लॉग। हाँ, उस्ताद वो चैट लॉग पढ़ेगा ताकि देख सके कि तालिब इल्म के फहम का इर्तका कैसे हुआ, उसने प्रोसेस क्या इस्तेमाल किया और परफॉर्मेंस कैसी रही। ये चैट लॉग जमा करवाने वाली बात तो काफी मंतिकी लगती है, लेकिन ज़राए में एक और इंतहाई हैरानकुन हकीकत मौजूद है जिसे पढ़कर मैं भी ठिठक गई थी। कौन सी बात? वो ये है कि ज़राए के मुताबिक क्लास में सिर्फ तुलबा ही अपना काम शेयर नहीं करेंगे, बल्कि असातिज़ा को भी अपना ज़ाती एआई के साथ काम करने का अमल तुलबा के सामने पेश करना चाहिए। मुझे बताएं, क्या ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? वैसे बज़ाहिर तो लगता है, लेकिन क्योंकि आमतौर पर उस्ताद क्लासरूम में हर चीज के एक्सपर्ट के तौर पर सामने आते हैं जिन्हें सब कुछ मालूम होता है, लेकिन यहाँ वो अपनी गुफ्तगू, अपनी गलतियां और अपना काम करने का तरीका तुलबा को दिखा रहे हैं। इसका क्या मकसद है? दरअसल यही वो मुकाम है जहां एआई के इस दौर में उस्ताद का किरदार बुनियादी तौर पर तब्दील हो रहा है। यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा काबिल गौर है ना, वो ये है कि उस्ताद अब महज मालूमात का खजाना या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं रहा। अब वो एक रोल मॉडल बनकर दिखा रहा है कि किसी मशीन के साथ मिलकर सोचा कैसे जाता है। वो तलबा को एक कमजोरी या वल्नरेबिलिटी दिखाता है जो सीखने के अमल का हिस्सा है। यानी वो तुलबा को खुलेआम दिखा रहा है कि देखो बच्चों, मैंने भी जब एआई से बात शुरू की तो मेरे ख्यालात भी इतने वाज़ेह नहीं थे। मैंने भी एक बुरा प्रॉम्प्ट लिखा था, लेकिन फिर मैंने मशीन के साथ बहस करके अपने आइडिया को कैसे निखारा। बिल्कुल ऐसा ही है। जब एक उस्ताद अपने चैट लॉग्स तुलबा के सामने स्क्रीन पर चलाता है ना, तो तुलबा को एक प्रैक्टिकल मिसाल मिलती है कि डिस्क्रिप्शन डिसर्नमेंट लूप दरअसल कैसा नजर आता है। उन्हें पता चलता है कि माहिरीन भी पहली बार में परफेक्ट नहीं होते, वो भी मशीन से लड़ते हैं और इसे अपने मकसद के लिए ढालते हैं। इसका मतलब है कि क्लास का माहौल अब वन वे ट्रैफिक नहीं रहा, बल्कि एक मुश्तरका तजर्बागाह बन गया है। क्या असातिज़ा की तदरीसी हिकमत अमली में कुछ और भी शामिल होना चाहिए? जी हाँ, ज़राए बताते हैं कि सारे अमल को पुख्ता करने के लिए सबक के मंसूबे में गौर व फिक्र के सवालात, जिन्हें रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स कहते हैं, उनका होना लाजमी है। सिर्फ चैट लॉग जमा करवाना काफ़ी नहीं, तालिब इल्म को इन सवालात के जवाब भी देने होते हैं। ये गौर व फिक्र के सवालात किस किस्म के होते हैं? कोई मिसाल दें। जैसे उस्ताद तालिब इल्म से ये पूछ सकता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान एआई के किस जवाब ने तुम्हें सबसे ज़्यादा उलझन में डाला,
اور تم نے اسے کیسے سلجھایا۔ اچھا، یہ احساس ہوتا ہے کہ آج کے دور میں تعلیم کا پورا ڈھانچہ کیسے ایک نئی اور سنسنی خیز شکل اختیار کر رہا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گہری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اے آئی فلوئنسی یا اے آئی میں مہارت کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ کوئی کتنے شاندار، پیچیدہ یا چالاک پرومپٹ لکھ سکتا ہے۔ جی، وہ تو شاید اس سفر کی محض ایک بہت ہی ابتدائی سیڑھی ہے۔ اصل کمال اور مہارت یہ جاننا ہے کہ آپ ایک مشین کے ساتھ کس طرح ایک بامقصد، گہری اور مسلسل گفتگو قائم کر سکتے ہیں۔ آپ اسے کس طرح اپنا ایک فکری ساتھی بنا سکتے ہیں۔ اور اساتذہ اور ایجوکیٹرز کے لیے اس بدلتے ہوئے منظرنامے کو سمجھنا، اسے خود پر لاگو کرنا اور پھر کلاس رومز میں آگے سکھانا اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ اگر تدریس کے شعبے سے وابستہ افراد نے یہ نہ کیا تو ہم آنے والی نسلوں کو صرف مشینیں چلانا سکھائیں گے، ان مشینوں کے ساتھ مل کر سوچنا اور دنیا بدلنا نہیں۔ یہ ایک زبردست خلاصہ ہے واقعی، اور اسی بات سے جڑا ایک اور زاویہ بھی ہے جو ذرائع کی روشنی میں سامنے آتا ہے اور جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، ہم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم طلباء سے چیٹ لاگز مانگیں گے اور انہیں کہیں گے کہ وہ ریکارڈ کریں کہ اے آئی کے ساتھ بات کر کے ان کی سوچ کیسے بدلی یا انہوں نے اپنا پروسیس کیسے بہتر کیا۔ ہاں بالکل، ابھی ہم نے یہی ڈسکس کیا۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، ہم تو اے آئی کو اپنے مقاصد کے لیے ڈھال رہے ہیں نا، اس کے ساتھ ایک فکری ماحول بنا رہے ہیں۔ لیکن کیا اس مسلسل طویل مدتی تعامل کے بعد اے آئی خود بھی ہمیں نہیں پڑھ رہا؟ آپ کا مطلب ہے؟ مطلب کیا وہ چیٹ لاگز جن سے استاد طالب علم کا جائزہ لے رہا ہے، خود اے آئی بھی ان سے طالب علم کی سیکھنے کی خامیوں کو، یعنی ان کے لرننگ گیپس کو جانچنا شروع نہیں کر دے گا؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ مطلب ہم مشین کو ٹرین کر رہے ہیں یا مشین ہمیں سمجھ رہی ہے؟ بالکل یہی تو بات ہے۔ آج تو ایک استاد چارٹ لاگ دیکھ کر طالب علم کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن کیا ہم تیزی سے ایک ایسے مستقبل کی طرف نہیں جا رہے جہاں یہ مشترکہ فکری ماحول اتنا پختہ اور گہرا ہو جائے گا کہ مستقبل کا نصاب کوئی استاد یا تعلیمی بورڈ نہیں بلکہ یہ فکری ماحول خود طے کرے گا؟ کمال ہے۔ کیا یہ ڈسکرپشن ڈسرنمنٹ لوپ آخر ایک ایسا غیر مرئی استاد تخلیق کر دے گا جو کبھی تھکتا نہیں اور جو طالب علم کے دماغ کو خود طالب علم سے بھی بہتر جانتا ہے؟ واہ، یہ تو ذہن کو مکمل طور پر جھنجھوڑ دینے والا خیال ہے۔ ہم نے اس ڈیپ ڈائیو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ اے آئی ایک وینڈنگ مشین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فکری ساتھی ہے جس کے ساتھ آپ ایک نیا ماحول بناتے ہیں۔ اور اب یہ سوچنا کہ وہ ساتھی آپ کو اتنا جان لے کہ وہ خود آپ کے لیے سیکھنے کا راستہ تراشنے لگے، یہ مستقبل جتنا پراسرار ہے، تدریس کی دنیا کے لیے اتنا ہی دلچسپ بھی۔ ہم اس سوال کو یہیں چھوڑیں گے تاکہ اس پر مزید غور کیا جا سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس تفصیلی گفتگو نے ایجوکیشن اور تدریس سے وابستہ افراد کو اے آئی کے استعمال کے حوالے سے ایک بالکل نیا اور واضح زاویہ فراہم کیا ہوگا۔ اور ہاں، ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ اگر یہ مواد آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنا ہو تو ڈیزائن انڈیا کے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ اگلی دفعہ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔